IVF ہے کیا؟ IVF ایک بائی پاس ہے. اوکے. جیسے آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ایک شریان بند ہو گئی تو جہاں سے وہ کھلی ہے اس کو اوپر جا کے ایک شریان کے ساتھ جوائن کر دیا تاکہ بلڈ ادھر سے چلا جائے. ٹھیک ہے نا, یہ IVF ہے. یہ IVF ہے. جیسے یہ ٹیوب ہے, یہ بند ہے, یہ انڈا اٹھا کے یہاں نہیں لا سکتی, یہ بھی بند ہے, یہ یہاں سے انڈا اٹھا کے نہیں, جب تک انڈا آئے گا نہیں یوٹرس میں بچہ تو نہیں ہوگا. تو یہ کون سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے انڈے لے کے ان کو لیب میں انسیمینیٹ کرتے ہیں اس کے ہسبینڈ کے سپرم سے, اور پھر ہم بائی پاس کر کے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں, ٹیوب کو بائی پاس کر کے. ویسے تو انڈے نے یوں جانا نا, تو ہم یوں کر کے رکھ دیتے ہیں اندر. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں IVF ٹریٹمنٹ کی سکسیس ریٹ ایوریج کتنی ہے؟ جتنی باقی ملکوں میں ہے, 30 to 35%. لوگوں کے ایموشنل اور سائیکولوجیکلی چیلنجز کیا ہیں جو IVF کے بارے میں انڈرگو کرتے ہیں؟ بے حساب. اسی لیے میرا جو سینٹر ہے فرینڈز IVF سینٹر, جو نیس پاک ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 میں ہے 338D1, وہاں پہ ہم بالکل جمپ نہیں کرتے کہ لاؤ تمہارا IVF کر دیں. اوکے. اب ایک میں آپ کی چینل کی وساطت سے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گی کہ کچھ سال بچہ نہیں ہوا, اب IVF کے متعلق اتنا زیادہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ جی ایک IVF ہوتا ہے, کہ وہ بغیر کسی اوتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانے کے IVF سینٹرز میں جاتے ہیں, ہمارا IVF کر دیں IVF. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, جیسے آج میرے پاس 3 پیشنٹس آئیں, میں نے کہا میں نے نہیں تمہارا IVF کرنا. اچھا. تم نے جو پہلے اٹیمپٹ کی ہے وہ بھی غلط کی, تم نے اپنے پیسے ضائع کیے. میرے پاس آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ تمہارے لیے ہے, یہ میں تمہارا نقص دور کر دوں گی تو تمہیں بچہ ہو جائے گا. تم IVF کے لیے کیوں انسسٹ کر رہی ہو؟ میں نے نہیں کرنا, تم بے شک کہیں اور چلی جاؤ. میرے پاس جب تمہارے لیے حالانکہ آپ کو تو پیسے مل رہے تھے نا, آپ نے تو پیسے میرا تو اپنا سینٹر ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے IVF تو چلو میں اپنے مریض کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ IVF نہیں جانا. میرے پاس تو اپنے پاس IVF ہے, لیکن ہم آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس ڈھونڈتے ہیں کہ جن کا تو زیرو سپرم کاؤنٹ ہے, ہم نے ٹیسٹیکل میں سے نکالے 1-2 سپرم اور اس کے ساتھ ہم نے انسیمینیٹ کر دیا, وہ تو چلیں ہو ہی نہیں سکتا نارمل طریقے سے. یا 1 ملین کاؤنٹ ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یا دونوں ٹیوبیں بند ہیں تو وہ تو کرنا ہی ہے. یہ تو ایبسلیوٹ انڈیکیشنز ہیں نا IVF کی. لیکن ایسے ہی کہ جی 5 سال شادی کو ہو گئے چلو IVF کرا لیں, نو. آپ ایک اوتھینٹک ڈاکٹر آپ کو پراپرلی ڈائگنوز کرے کہ مسئلہ کیا ہے اندر, کیوں نہیں. اب ایک میرے پاس آئی آج پیشنٹ, اس کا یوٹرس بالکل یہاں جیسے ماؤتھ ہے نا, اور ویسے یوٹرس یوں ہوتا ہے کہ یہ ماؤتھ ہے اور یہ کیوٹی, اس کا یوں فولڈڈ تھا, وہ جا ہی نہیں پا رہا تھا کچھ بھی. میں نے کہا بیٹے تمہارا تو مسئلہ ہی کوئی اور ہے, اور فیلڈ IVF کے ساتھ میرے پاس آ گئی, سارے پیسے پوسے ضائع کر کے. میں نے کہا بیٹے آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے IVF. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے تجربے کے مطابق زیادہ کپلز کی جو کس وجہ سے IVF تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیوں پہنچتے ہیں؟ سنی سنائی باتیں کہ جی IVF کرا لیتے ہیں جا کے, جیسے ہم نے پہلے بات کر دی, مسکنسیپشنز ہیں نا سب کے. چلیں ٹھیک. IVF کے خرچے لوگوں کے جو کہ پہنچ سے بھی دور ہیں, بڑی کنسرن ہے کہ لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اسی لیے تو ہم نے آلٹرنیٹیو میتھڈز کا طریقہ کیا ہوا ہے کہ ہم IVF کی طرف نہیں لے کے جاتے لوگوں کو, پہلے ہم آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کو کوئی افورڈیبل بنانے کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح کے کوئی نیکسٹ ہمیں کوئی معاملات نظر آ رہے ہیں؟ بیٹے آپ یہ دیکھیں, حکومت اگر اتنا ہی کر لے, ہم نے یہاں پہ جتنا عرصہ بات کی ہے نا, تو ایوری 2 منٹس یا 3 منٹس ایک عورت زچگی میں پاکستان میں فوت ہوتی ہے. اگر یہ ان کو ہی بچا لیں تو بڑی بات ہے. اور انہوں نے یہ یہاں پہ تو فنڈز لگانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تو ہم عورتوں کو زچگی سے مرنے سے نہیں بچا سکے. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اگر کسی کپل کا پہلا IVF انسکسیس ہو جاتا ہے تو ان کے پاس ریئلسٹیکلی کیا آپشنز ہیں؟ پہلے تو دیکھیں کہ واقعی IVF انڈیکیٹڈ تھا, کوئی ایسا نقص تو نہیں ہے جو IVF کو بھی فیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے نقص پڑے ہوتے ہیں اور IVF اور IUI ہو رہا ہے, اور وہ میں دیکھ کے سر پکڑ لیتی ہوں کہ اس کو ٹھیک کر دو, IVF اور IUI کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اگر فیل ہو گیا ہے تو کوئی ریزن ہوگا. ریزن یہ ہے کہ یا تو وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے, کنجینیٹلی ایب نارمل ہے, اس نے جڑیں نہیں بنائی, یا زمین ٹھیک نہیں ہے جہاں اپنے بیج رکھا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, ایموشنل سٹریس
عورت کا ایموشنل سٹریس جو ہے نا وہ سسرال نے اب پیسے لگا دیے ہیں 10 لاکھ, اب تو وہ روز پوچھیں گے تمہیں کوئی داغ تو نہیں لگا, داغ تو نہیں لگا, کوئی یہ تو نہیں ہو, وہ تو اس ایموشنل سٹریس میں ہی وہ بچے نے جڑیں نہیں بنانی. اور سسرال کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے آپ کے خیال؟ اس کا ذکر ہی پریگننسی کا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ, لیکن ساسیں جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے پھر انہوں نے بتانا بھی ہوتا ہے آگے, اور انہوں نے ساس کا تو پوتا پوتی ہونا وہ تو شاید نہیں پوچھتی ہوگی, محلہ رشتہ دار, دور کے رشتہ دار, ریموٹ ریلیٹیوز فون کر کر کوئی خوشخبری آنے والی ہے, کیا بننے والا ہے, وہ جسٹ بس کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے وہ پوچھنا صرف یہ چاہتی ہیں. بالکل غلط بات. اچھا, آئی وی ایف اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایک مس نومر ہے, اس کا نام ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی ٹیوب ہوتی ہے اس میں بچہ ہوتا ہے اور وہ ٹیوب رکھ دیتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ کیونکہ سب سے پہلے جو لوئی براؤن وہ جو بچی پیدا ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹیوب میں انڈے ڈالے اور اس میں سپرم ڈالے اور پھر انتظار کیا کہ یہ انسیمنیٹ ہو جائیں, تو پہلا نام انہوں نے دے دیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی, کیونکہ وہ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ ٹیوب میں کچھ نہیں ہوتا, آئی وی ایف ہوتا ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن, یعنی جسم سے باہر. ان وٹرو کے اب کنونشنل ہے, جیسے ہم نے ٹیوب میں سپرم اور وہ ڈال دیا, اور اب اکسی ICSI یعنی انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انوکولیشن, یعنی ایگ ہے, ہم نے سپرم کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں ایگ. اوکے. تو یہ اکسی بھی آئی وی ایف ہے, لیکن یہ ایک اور قسم ہے. تو آئی وی ایف ایک ہیڈنگ ہے, اس کے نیچے پھر یہ کنونشنل آئی وی ایف ہے, پھر اس کا اکسی ہے, اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا ایج آئی وی ایف کے ریزلٹ پر اثر ڈالتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. انڈے وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ڈال کے بھیجے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انڈے پرانے ہو رہے ہیں, ان کی کوالٹی پرانی ہو رہی ہے, گر رہے ہیں, انڈے دانیاں خالی ہو رہی ہیں, جو رہ گئے ہیں ان میں کنجینیٹل ایبنارمیلٹیز پیدا ہو رہی ہیں, وہ ان کی کوالٹی, جیسے آپ مرغی کے انڈے 3 ہفتے تک آپ رکھ چھوڑیں پھر مرغی کو بٹھائیں اس کے اوپر, تو وہ 1-2 چوزے ہی نکلیں گے. آپ فریش رکھیں گے تو سارے کے سارے چوزے میں بدل جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں کوئی آئی وی ایف کے؟ امیڈیٹ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ ہائپر اسٹیمولیٹ ہو جائے اووری, تھوڑی سی بڑی ہو جائے, اس میں انڈے بہت زیادہ, ادروائز اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ایموشنل فائنینشیل سائیڈ افیکٹ ہے, باقی میڈیکلی تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از. اچھا, یہ کوئی ٹیکنالوجی آئی وی ایف جو ہے مزید اس میں جو ہے وہ ایڈوانس بھی ہو سکتی ہے؟ بہت مہنگی ہے. وہ جو آرٹیفیشل ووم ہے وہ تو نہیں ہے, ایسی بکواس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو ایک ویڈیو آئی ہے بالکل اس میں نہیں, وہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سیلز نکال دیں جو بیماری کے سیلز تھے, یا آپ آگے بہت کچھ ہوگا ابھی, لیکن ابھی مارکیٹ میں کچھ نہیں آیا.